بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آزادی پاکستان کے نام سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کی چند ویڈیوز ہم آپ کو پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم مقصد آزادی کا حصول ہمیں کیسے ہو اور حقیقی آزادی کیا ہے، اس حقیقی آزادی کو یا حقیقت آزادی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کس طرح سے حقیقی آزادی، یا آج کل جو ایک لفظ بڑا معروف ہو گیا ہے اور نوجوان نسل ہمیشہ تبدیلی کی شوقین ہوتی ہے، ہمیشہ انقلاب کی شوقین ہوتی ہے، اس کو نئے نئے نام پہنائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی تحریک بھی ایک تبدیلی اور انقلاب کی تحریک تھی، پھر تحریک ختم نبوت بھی ایک تبدیلی اور انقلاب کی تحریک تھی، پھر اسلامی آئین کو منوانے کی تحریک بھی ایک تبدیلی اور انقلاب کی تحریک تھی۔ اس طرح ہر دور میں لبرل طاقتیں بھی اور اسلامی طاقتیں بھی تبدیلی اور انقلاب کا نعرہ لا کر آئی ہیں۔ تو آخر وہ تبدیلی اور انقلاب اس ملک کے اندر ہم کیسے لا سکتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں ہم کوئی پتہ توڑے بغیر، کوئی خون بہائے بغیر، کسی قسم کی بغاوت کیے بغیر، ملک میں توڑ پھوڑ کیے بغیر، قیاس اور جھگڑا کیے بغیر ہم حقیقی طور پر اپنے اس معاشرے کو کیسے گلستان بنا سکتے ہیں، اپنی مملکت کو صحیح معنوں میں ہم ایک نظریاتی مملکت کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس حقیقی آزادی کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نفس اور شیطان سے جو ہے آزادی حاصل کرنے پر توجہ دیں، اور جس دن ہم نے نفس اور شیطان سے حقیقی آزادی حاصل کرنے پر اپنی توجہ اسلامیان پاکستان نے مرکوز کی، آج ہم ہر ایک دوسرے کو برا کہتا ہے۔ سیاستدان جرنیلوں کو برا کہتے ہیں، جرنیل ججوں کو برا کرتے ہیں، جج جرنیلوں کو برا کہتے ہیں، دونوں سیاستدانوں بیوروکریٹس کو برا کہتے ہیں، بیوروکریٹس تینوں کو برا کہتے ہیں۔ یہ سب جس طرح خود ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، اس طرح عوام ان کو برا کہتے ہیں۔ ہر ایک دوسرے پر ملبہ ڈالتا ہے، حالانکہ سب ایک تالی میں کھاتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے، کسی کو کم حصہ ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کچھ قابض ہے، کچھ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، لیکن ہیں تو سبھی ایک ہی پیڑ کے، ایک ہی کشتی کے سوار، ایک ہی شاخ پر بیٹھے ہوئے۔ تو وہ شاخ کو کاٹنا یہ تو طریقہ نہیں ہے جس سے تو سب گریں گے، اس کشتی کو پاڑنا یہ طریقہ نہیں، سب ڈوب جائیں گے۔ بلکہ اب اس کشتی کو اصلاح کیسے کی جائے؟ تو اگر ہم خود کی اصلاح کرنے کی طرف توجہ کریں گے اور اپنی فکر کو بدلیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جو اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ ایک اجماعی جو ہے تبدیلی ہے اور ایک انفرادی تبدیلی ہے، اور جب تک انفرادی تبدیلی عام نہ ہو جائے اجماعی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر آپ مثلا یہ مشرف صاحب نے کہا تھا، اگر ان کی اس بات کو مان لیا جائے کہ ملک کے اندر 1% اسلامی طاقت ہے، ہم کہیں 10% ہیں، 20% ہیں، تو اگر 80% آپ کے ساتھ بات نہیں مانتی، ہم اس پر نافذ کر دیں گے تو ہم کتنا عرصہ اس کو چلا سکیں گے؟ تو زبردستی نفاذ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس فکر کو عام کیا جائے اور ہر مسلمان، پاکستان کا ہر باشندہ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ نفس اور شیطان سے آزادی حاصل کرنا اصل آزادی ہے۔ باجے بجانا، پٹاخے پھوڑنا، آتش بازیاں کرنا، لڑکیوں کو چھیڑنا، اس کا نام آزادی نہیں۔ خواتین کے ساتھ بدسلوکی، بدتمیزی بازاروں میں کرنا آزادی کے نام پر، اس کا مقصد آزادی نہیں، بلکہ اصل آزادی یہ ہے کہ ہم نفس اور شیطان سے آزادی کو پائیں، اور نفس اور شیطان سے آزادی کا راستہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فکر کو اپنایا جائے۔ قرآن و سنت کو ہر مسلمان خود پڑھے، علماء سے سیکھے، علماء سے سیکھ کے پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور
اسلام صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ ہمارے کاروبار اسلامی طریقے کے مطابق ہوں، ہمارا رزق حلال ہو، ہمارا لباس اسلامی ہو، ہماری فکر اسلامی ہو، ہم اپنے اسلامی فرائض کو معاشرتی فرائض کو جانیں، بندوں کے جو ہم پر حقوق ہیں اس کو ہم ادا کریں، ہماری نوکریاں اس میں ہم حلال رزق کو حلال کریں۔ ہر بندہ اپنی جگہ سے شروع کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایک بدلنے سے کیا ہوگا۔ ایک فرد اگر بدل جائے، علامہ اقبال فرماتے ہیں تیری خودی میں ہو گر انقلاب پیدا، نہیں عجب کہ یہ 400 بدل جائے۔ اگر میرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، تو اس کے ساتھ یہ سارا جو آس پاس کا ہمارے ساتھ تبدیلی ایک بڑے علاقے میں ہو سکتی ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تبدیل کر کے دکھایا، اور جو تبدیل ہوئے انہوں نے ایک دنیا کو تبدیل کیا، چاہے وہ صحابہ کی صورت میں تھے، چاہے اہل بیت اطہار کی صورت میں تھے، ان کے ہاتھوں پر، یا اولیاء کرام کی صورت میں تھے، یا فقہا اور محدثین کی صورت تھے، ان کے ہاتھوں پر لاکھوں نے اسلام، کروڑوں نے اسلام قبول کیا۔ آج میں اور آپ جو مسلمان ہیں، انہی اولیاء، انہی بزرگوں، انہی صحابہ، انہی اہل بیت اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جن کی وجہ سے ہم آج اسلام ہم نے قبول کیا ہوا ہے۔ ہم تک اسلام انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، کوئی آسمان سے ہم پر ڈائریکٹ وحی نہیں اتری۔ وحی کا دروازہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے ساتھ بند ہو گیا، اس کے بعد انہی بزرگوں نے ہم تک اسلام پہنچایا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات سے ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر شروع کرنا ہے۔ میں ایک بڑا آسان آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روک، اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو زبان سے برا کیے، زبان سے برا نہیں کہہ سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا سمجھ۔ یہ ایک آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں فارمولہ دیا ہے نہی عن المنکر کا۔ اور لیکن اس کو ایک دوسری حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو مجرد کر کے دیکھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر بندے نے پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، لاٹھی لے کے لوگوں پر مسلط ہو گیا، اور اس کو نام شریعت کے نفاذ کا دیا۔ اگر اس طرح سے شریعت کا نفاذ ایک عام آدمی کرنا شروع کر دے، تو اگر اس عام آدمی کو حق ہے کہ کسی کو لاٹھی مار سکے، تو عام اس کو مارنے کا بھی ایک اور عام آدمی کو حق ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو پاک اور معصوم نہیں ہے۔ تو یہ فکر اس طرح نہیں کہ کوئی بھی جو ہے ہاتھ میں لاٹھی اٹھا کے روکنا شروع کر دے، یہ مراد اس حدیث کی نہیں، بلکہ اس حدیث کو ایک اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی ہے، اور اس سے اس کی رعایا کا پوچھا جائے گا۔ اب ایک بادشاہ ہے، اس سے تمام مملکت کا پوچھا جائے گا۔ ایک سربراہ ہے اپنے ادارے کا، اس سے اس ادارے کا پوچھا جائے گا۔ ایک سیکشن کا ہیڈ ہے، اس سے اس سیکشن کا پوچھا جائے گا۔ ایک باپ ہے، اس سے اس خاندان کا پوچھا جائے گا۔ ایک شوہر ہے، اس سے اس کی بیوی کا پوچھا جائے گا۔ اور ایک نوجوان ہے جو کسی اور کا مالک نہیں، اس سے اس کے ہاتھ کا، اس کے پیر کا، اس کے آنکھوں کا، اس کی زبان کا، اس کی سوچ کا، اس کی فکر کا، اس کی دل کا پوچھا جائے گا۔ یہ اس کی رعایا ہیں، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعایا کا پوچھا جائے گا، اس سے یہی مراد ہے۔ اور ہاتھ سے روک تو بادشاہ اس کو چاہیے کہ مملکت میں جو غلط کرے، گناہ کرے، کفر کرے، ارتداد کرے، ظلم کرے، اس کو روکے۔ بادشاہ کہے کہ میں اس کو زبان سے برا کہتا ہوں یا اس کو دل میں برا سمجھتا ہوں، تو یہ بادشاہ کو مناسب نہیں ہے۔ یہ اس سے کم تر لوگوں کو جو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، قوت نہیں رکھتے ہیں، بادشاہ تو روکنے کی قوت رکھتا ہے، تو بادشاہ کو روکنا چاہیے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم کو، سپہ سالار کو روکنا چاہیے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو روکنا چاہیے۔ اور اگر ادارے کا سربراہ ہے
چیف آف آرمی سٹاف ہے، جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے، چیف سیکرٹری ہے، چیف جسٹس ہے، کسی اور ادارے کا ہیڈ ہے، وائس چانسلر ہے، تو اس سے اس ادارے کی پوچھ ہوگی. وہ اپنے ادارے کے اندر شریعت کا نفاذ کرائے، اور شریعت کسی اور دنیا کی مخلوق اور چڑیا کا نام نہیں. شریعت اس قانون کا نام ہے. جس طرح ہر مملکت میں ایک قانون ہوتا ہے، ہر ریاست میں ایک قانون ہوتا ہے، اس طرح ایک اسلامی ریاست میں محمدی قانون ہوتا ہے، اس کا نام شریعت ہے. اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو قوانین آپ ترتیب دیتے ہیں اس کو شریعت اسلامیہ کہتے ہیں. اور بلا شبہ اس کا دائرہ بہت بڑا ہے. اس بات کو یہیں پر مختصر کرتے ہیں، پھر اگلے حصے میں اس پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم.